السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، شب قدر اور اسی طرح سے دیگر مبارک راتوں کا ایک نہایت ہی ضروری، نہایت ہی مبارک اور نہایت ہی اہم عمل یہ ہے کہ بندہ ان مبارک راتوں میں بہت سارے ذکر و اذکار ہم کر رہے ہوتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور دیگر دعا وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن ان سب سے ضروری اور سب سے اہم عمل وہ یہ ہے کہ بندہ ان مبارک راتوں میں جو فرض اور واجب نمازیں چھوٹ چکی ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ زندگی بھر میں جو نمازیں قضا ہو چکی ہے، قضائے عمری کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے حوالے سے فقہاء کرام نے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب تک بندے کے فرائض مکمل نہیں ہوتے ہیں تو نوافل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہماری عمر بھر کے اندر جو نمازیں قضا ہو چکی ہے، فرض اور واجب، ان کو ادا کرنے کی جلد از جلد بندے کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو قضائے عمری کا طریقہ کیا ہے اور بندہ اس کو کس طرح سے ادا کرے گا، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں، اور شب قدر میں اور مبارک راتوں میں اس عمل کو ضرور کریں، اور اپنی قضائے عمری کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھ کر کوشش کرے کہ جلدی سے جلدی ذمے میں جتنی نماز قضا ہے ان کو ادا کر لیں۔ تو قضائے عمری میں جو ہے، پہلا تو یہ ہے کہ ہر دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ فرض اور واجب ملا کر 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 2 فرض فجر کے ہیں، 4 ظہر کے ہیں، اور 4 عصر کے ہیں، 3 مغرب کے ہیں، 4 عشاء کے فرض ہیں، اور 3 وتر ہیں۔ سنن اور نوافل جو ہے ان کی قضا نہیں ہے، صرف فرائض اور واجب کی قضا ہے۔ تو اس طرح سے 20 رکعتیں گویا کہ آپ کو ہر دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں، ان کی قضا کرنا ہے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے ہر حال میں۔ تو اس کے لیے آپ جب بھی نیت کریں گے نمازوں میں کہ نیت کی میں نے پہلے فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی ہے، ہر نماز میں اسی طرح نیت کریں، نیت کی میں نے پہلی ظہر کی جو مجھ سے قضا ہوئی ہے، نیت کی میں نے پہلی عصر کی جو مجھ سے قضا ہوئی ہے، نیت کی میں نے 3 فرض مغرب کے سب سے پہلے جو مجھ سے قضا ہوئے ہیں، اسی طرح سے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء کے فرض جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئے ہیں، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب جو میری سب سے پہلے قضا ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے ہر نماز میں یوں ہی نیت کرے گا۔ جو بندہ قضا نمازوں کو، چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کر رہا ہے، تو ان آسانیوں کو اپنا کر وہ جلد سے جلد اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ آسانیاں ہیں۔ پہلی آسانی یہ ہے اس بندے کے لیے کہ نماز کے ہر رکوع اور ہر سجدے کے اندر، ہر رکوع اور ہر سجدے میں جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں 3 دفعہ، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح سے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، تو ان کی جگہ 3 دفعہ پڑھنے کے بجائے صرف 1 دفعہ پڑھ لیں، صرف 1 دفعہ پڑھ لیں رکوع میں، پھر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں صرف 1 دفعہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح سے دوسری آسانی یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرضوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے ان میں الحمد شریف پڑھنے کے بجائے صرف سبحان اللہ 3 بار کہیں، اور 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ الحمد شریف نہ پڑھے، الحمد شریف کی جگہ صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ لے اور رکوع میں چلا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ وتر کی جو نماز ہے، وتر کی تینوں رکعتوں میں ہر رکعت میں الحمد شریف پورا پڑھنا ہوگا، اور آپ کو سورت بھی پڑھنی ہوگی۔ یہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں صرف الحمد شریف نہ پڑھے، بلکہ الحمد شریف کی جگہ 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ اسی طرح سے ایک تیسری آسانی اس کے لیے یہ ہے جو قضائے عمری کر رہا ہے، اپنے چھوٹی ہوئی فرضوں کو ادا کر رہا ہے، اس کے لیے تیسری آسانی یہ ہے کہ پچھلی جو رکعت ہوتی ہے قاعدہ اخیرہ جس میں بیٹھ کر ہم سلام پھیرتے ہیں، تو اس میں اتحیات کے بعد جو ہے دونوں درود اور دعا پڑھنے کے بجائے صرف اتنا پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اور اتنا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ یہ تیسری آسانی ہو گئی۔ اور چوتھی تخفیف اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ وتروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر صرف 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ تیسری رکعت میں الحمد شریف اور سورت پڑھ کر جب
اللہ اکبر کہہ کر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت نہ پڑھے، بلکہ اس کے بجائے صرف رب اغفر لی 3 دفعہ کہہ لے یا 1 دفعہ کہہ لے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ تو اس طرح سے بندے کے لیے کچھ آسانیاں بھی ہے، ان آسانیوں کو اپنا کر، اور یہ آسانیاں اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ بندہ جلد سے جلد اپنے ذمے میں جو اس کی عمر بھر کی قضا نمازیں ہیں یا واجبات ہیں ان کو جلد سے جلد بندہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات جہاں پر دیگر اعمال خیر کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریں، دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دیگر اذکار ضرور کریں، لیکن سب سے اہم اور نہایت ہی ضروری عمل، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تو فرائض مکمل بندے کے ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر مومن کو اور ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ عمر بھر میں جو نماز قضا ہوئی ہے ان کو کس طرح سے ادا کرے، ان کے ادا کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس طریقے، اور اب رہی یہ بات کہ عمر بھر میں جو نمازیں پڑھی نہیں ان کی کا حساب و کتاب کیسا لگا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک میری مستقل ایک کلپ موجود ہے، اس کو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔